السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کرتے ہیں لیڈر ڈرامہ کی۔ ڈرامہ سیریل لیڈر کی کہانی کافی اچھی چل رہی تھی۔ ہفتے میں 2 ایپیسوڈز آنے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے ظلم کرتے ہوئے اس صرف 1 ایپیسوڈ پر ویک تک محدود کر دیا ہے۔ اس طرح یہ ڈرامہ بھی چنگم کی طرح 6 مہینے تک کھینچا جائے گا۔ خیر، جیسا بھی آپ نے دیکھا کہ رباب اور منصور کی ملاقات سے پہلے ہی منصور کو دادا صاحب کے آدمی اپنے ساتھ لے گئے۔ دادا صاحب سے ملاقات کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی کی تمام لیڈرشپ کا اختیار منصور کے حوالے کر دیا ہے۔ منصور اس بات پر بہت خوش ہے۔ منصور نے دادا صاحب کو سامنے دیکھ کر گلے لگا لیا اور خود کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگا۔ لیکن جس دن دادا صاحب کی حقیقت منصور پر کھلے گی اور اسے پتہ چلے گا کہ وہ بھی دوسرے سیاستدانوں کی طرح کرپٹ ہے اور صرف اپنا اصل چہرہ چھپا رہے ہیں، تو اسے بہت افسوس ہوگا۔ اس دن وہ UIP کے جھنڈوں کو آگ لگا دے گا۔ خیر، دادا صاحب سے ملاقات کے بعد جب منصور خوشی خوشی ہاسٹل واپس آتا ہے تو اس کا دوست پوچھتا ہے، ہاں بھائی، بڑے خوش لگ رہے ہو، کیسے رہی رباب کے ساتھ ملاقات؟ یہ سنتے ہی منصور کو فوراً یاد آتا ہے کہ اسے تو رباب سے ملنے جانا تھا۔ بیچاری لڑکی اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ جب وہ اپنا فون آن کرتے ہیں تو رباب کی اتنی ساری کالز اور میسیجز دیکھ کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں رباب کب تک اس کا انتظار کرتی رہی ہوگی۔ دوسری طرف آصف نے رباب کے لیے کینڈل لائٹ ڈنر کا انتظام کیا ہوتا ہے اور وہ اسے پرپوز کرنے والا تھا، لیکن رباب منصور سے ملنے کی جلدی میں آصف کی ساری تیاریوں پر پانی پھیر کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ آصف اس بات پر بہت غصے میں آ جاتا ہے اور اب وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ سیدھا اپنے خالہ سے بات کرتا ہے، جس پر آغا آصف اپنے بھتیجے آصف کو یقین دلاتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آخرکار تم دونوں کی شادی ہوگی۔ یہ سن کر آصف بہت خوش ہوتا ہے اور وہ رباب کو یہ خوشخبری سنانے اس کے کمرے میں جاتا ہے، جو کچھ دیر پہلے ہی واپس آئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، دوستوں سے ملنے کے بعد کافی اچھا وقت گزرا ہوگا تمہارا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ادھر رباب، جو منصور کے نہ آنے کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان اور اداس تھی، اس وقت آصف کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی، اور جب آصف نے اس سے شادی کی بات چھیڑی تو رباب کو شدید غصہ آ گیا اور اس نے کہہ دیا کہ وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس پر آصف کہتے ہیں، تمہارے خیالات کافی بدل گئے ہیں اور اس سب کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ تم مجھ سے چڑچڑی ہو رہی ہو، مجھ سے بھاگنے لگی ہو اور ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی۔ اب اس کی وجہ جاننے کے لیے آصف یونیورسٹی میں اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو رباب کے پیچھے بطور جاسوس لگا دیتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر رباب کے ساتھ چل کیا رہا ہے۔ دوسری طرف منصور یونیورسٹی میں رباب کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ رباب کے آتے ہی وہ دور سے اس کے پاس بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے، میں معافی چاہتا ہوں رباب، مجھے معلوم ہے تم میرا انتظار کر رہی تھی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ دراصل وہ اپنی مجبوری بتانا چاہتے ہیں، لیکن رباب اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اسے اگنور کرتی ہے اور غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ منصور اس کی ناراضگی کی وجہ سے بے حد پریشان کھڑا رہ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ فرینڈز، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔